السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قل ارأیتم ان جعل اللہ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیں بھلا تم دیکھو تو، ان جعل اللہ، اگر کر دے اللہ، علیکم اللیلہ، تم پر رات، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، من الہ، کون ہے معبود، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، لے آئے تمہارے پاس روشنی، افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو، قل، آپ فرما دیں، ارأیتم، بھلا تم دیکھو تو، ان جعل اللہ، اگر بنائے اللہ، علیکم النہار، تم پر دن، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل، لے آئے تمہارے لیے رات، تسکنون فیہ، تم آرام کرو اس میں، افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں ہے، ومن رحمتہ، اور اپنی رحمت سے، جعل لکم اللیل، اس نے تمہارے لیے بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو، ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فیقول، تو وہ کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے شریک وہ جو، کنتم تزعمون، تم گمان کرتے تھے، ونزعنا، اور ہم نکال کر لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیداً، ایک گواہ، فقلنا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، تم لاؤ اپنی دلیل، فعلموا، سو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ سچی بات اللہ کی ہے، وضل، اور گم ہو جائیں گی، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اپنی قدرت کی عظیم عظیم نشانیوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سورج کو طلوع نہ ہونے دیں تو کون لے کے آ سکتا ہے، اللہ سورج کی روشنی ہی سلب کر لیں، تم اپنے کاروبار کیسے کرو گے، کہاں سے روشنیاں لاؤ گے؟ پھر اگر اللہ آفتاب کو غروب نہ ہونے دے، تمہارے سروں پہ کھڑا رکھے، تو کون ہے جو رات کو لائے، اندھیرا لائے؟ پھر اللہ چاہیں تو قیامت تک رات لائیں، دن ہونے ہی نہ دیں، یا اللہ دن ہی رکھیں، رات نہ ہونے دیں۔ بھلا سوچو تو صحیح، اللہ کے علاوہ کون ایسا معبود ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رات نہ ہونے دے تو رات کی تاریکی میں جو سکون اور راحت حاصل کیا جاتا ہے، اعضاء کی تھکان دور ہوتی ہے، دماغی اور جسمانی راحت حاصل ہوتی ہے، تو دن کے اجالے میں تو سکون ہوتا ہی نہیں ہے اتنا۔ دن کو تو اللہ تعالیٰ نے روزی کو تلاش کرنے اور عبادت کے لیے بنایا ہے، تو بھلا دیکھو تو صحیح تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، وہ ہماری سفارش کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، بس اللہ کے عذاب سے بچانے والا اس دن کوئی نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہر امت کے لیے پیغمبر کی شہادت طلب کی جائے گی، اور وہ بتلائیں گے کہ ان کی امت نے آسمانی شریعت اور احکام الہیہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ مفسرین نے یہاں گواہ سے مراد پیغمبر امت کو لیا ہے، تو اگرچہ یہاں بیان کفار اور مشرکین کے متعلق ہے جن کے متعلق پیغمبر کی شہادت طلب کی جائے گی، لیکن آپ یقین کیجئے کہ قیامت میں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کرنے کے لیے ابتدائی انتظامات میں مصروف ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کی آمد کے منتظر ہوں گے، تو اس وقت کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ تو میرے امتی ہیں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا کہ ہیں تو بے شک آپ کے امتی، لیکن آپ کو ان کے کرتوت معلوم نہیں ہیں، یہ لوگ دین میں طرح طرح کی بدعات نکالتے رہے ہیں، دین میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں، صراط مستقیم سے ہمیشہ ہٹے رہے، اس لیے حوض کوثر
کوثر سے ان کو پانی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جھڑک دیں گے اور دور ہوں مجھ سے یہ لوگ، اور دور ہوں خدا کی رحمت سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بس جو صحیح سچا دین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اکابر کے ذریعے، بغیر کسی ملاوٹ کے ہم تک پہنچا، اسی کو ہم ماننے والے بنیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اکابر کے جو صحیح طریقے ہیں ان کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ایسے لوگ جو صرف پیٹ کی خاطر مسائل بیان کرتے ہیں، جن کو علماء سو کہا گیا ہے، جو جھوٹے اور برے علماء ہیں، نام تو ان کا بھی علماء ہے لیکن وہ جھوٹے اور برے ہیں، اللہ ان علماء سو سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ کرے کہ ہم صحیح سیدھے دین پر اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ چلنے والا بنائے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے، فبغى علیہم، سو اس نے زیادتی کی ان پر، وآتیناہ، اور ہم نے دیے تھے اس کو من الکنوز، خزانوں سے، ما ان مفاتحہ، اتنے کہ اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ، بھاری ہوتی ہیں ایک جماعت پر، اولی القوتی، زور آور، اذ قال لہ، جب کہا اس کو قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ خوش ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو۔ لا تفرح کا معنی بھی نہ خوش ہو یا نہ اترا، جو مرضی آئے وہی معنی کر سکتے ہیں، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور طلب کر اس سے جو تجھے دیا اللہ نے، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، ولا تنسا، اور نہ بھول تو، نصیبہ کا اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے، واحسن، اور نیکی کر، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے نیکی کی تیری طرف، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ تلاش کر فساد کو زمین میں، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ میرے عزیز طلبہ، عجیب آیات آ رہی ہیں کہ جن میں سراسر عبرت ہی عبرت ہے کہ یہ جو قارون تھا نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کی قوم میں سے تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اتنا اس کے پاس سرمایہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی۔ لکھا ہے یوں بھی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون کی پیشی میں رہتا تھا، اور اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اعلی کار بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرگنے تھے، ان میں ایک فرعون کا وزیر حامان تھا اور دوسرا یہی قارون تھا۔ قارون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیاوی اقتدار حاصل کر لیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہوا تو اس کی مالی ترقی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے اور سرداری جاتی رہی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے دلی طور پر خلش رکھنے لگا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی خداداد، عزت اور وجاہت کو دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ آخر میں بھی انہی کے چچا کا بیٹا ہوں، یہ کیا مانا کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں اور مجھے کچھ نہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اسے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو لوگوں سے کہنے لگا، اب تک تو موسیٰ جو احکام لائے تھے تم نے برداشت کیے، مگر کیا تم یہ بھی برداشت کر لو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے؟ کچھ لوگوں نے اس کی تائید میں کہا کہ نہیں، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ آخر ملعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بدنام کرنے کی ایک گندی تجویز سوچی۔ کسی عورت کو بہلا پھسلا کر سکھا کر آمادہ کیا کہ بھرے مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زنا کی حد بیان فرمائیں تو اپنے سامنے اپنے ساتھ ان کو متہم کرنا۔ چنانچہ عورت مجمع میں کہہ گزری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو شدید قسمیں دیں اور اللہ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل کانپ اٹھا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ قارون نے مجھے
بہکایا تھا، سکھایا تھا، اس وقت قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے اپنے گھر اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے عزیز طلباء کہ جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر ایسے ہی پکڑتے ہیں کہ پھر کوئی راہ ہی نہیں نکلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ ضد نہ کرو، خدا کی زمین پر سیدھی طرح سے رہو، خواہ مخواہ ملک میں اودھم مچانا اور خرابیاں ڈالنا یہ اچھا نہیں ہے، اللہ کو فساد پھیلانے والے پسند نہیں ہیں۔ یہ سب نصیحت سمجھدار لوگوں کی طرف سے ہوئی اور غالباً یہ مضامین اول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہوں گے، پھر دوسرے لوگوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا۔ قال کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے دیا گیا ہے ایک علم سے، عندی میرے پاس، اولم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ کہ اللہ قد اہلک بلا شبہ ہلاک کر دیا ہے، من قبل ہی اس سے پہلے، من القرونی کئی جماعتوں سے، من ہوا اشد جو زیادہ سخت ہے، منہ اس سے، قوتاً جو قوت میں، و اکثر جمع اور زیادہ ہے جمعیت کے اعتبار سے، ولا یسأل اور نہ سوال کیا جائے گا، عن ذنوبہم المجرمون ان کے گناہوں سے مجرم لوگوں سے۔ فخرج پھر وہ نکلا، علی قومہ اپنی قوم پر، فی زینت ہی اپنی زیب و زینت کے ساتھ، قال الذین کہا وہ لوگ جو یریدون الحیات الدنیا چاہتے تھے دنیا کی زندگی، یا لیت لنا اے کاش ہمارے پاس ہوتا، مثل ما اوتیا ایسا جو دیا گیا قارون انہ بے شک وہ لذو حظ عظیم نصیب والا ہے بڑا۔ وقال الذین اور کہا وہ لوگ جنہیں اوت العلم دیا گیا تھا علم، ویلکم افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ اس کا ثواب، خیر لمن آمن وعمل صالحا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیا صالحاً اچھا، ولا یلقاہا اور وہ نصیب نہیں ہوتا، الا الصابرون سوائے صبر کرنے والوں کو۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قارون کو مال و دولت کے اترانے پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے سمجھایا، سمجھدار لوگ جو تھے، کہ بھائی مال و دولت پر اترانا، تکبر اور غرور کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دولت تو اللہ نے دی ہے، اسی سے آخرت کی کمائی کی جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ قارون یہ سن کر وہی جواب دیا جو آج بھی اکثر سرمایہ داروں کی زبان پر ہوتا ہے۔ قارون نے کہا تھا تم مجھے نصیحت کرنے والے کون ہو، بس اپنی نصیحت رہنے دو، یہ دولت تو میں نے اپنے علم اور ہنر سے کمائی ہے، میں تجارت میں ماہر ہوں، ذی علم ہوں، تجربہ کار ہوں، اس میں کسی کے احسان کی کیا بات ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میں نے تو اپنے قوت اور بازو سے اپنے علم اور ہنر کے زور سے کمایا ہے۔ لیکن وہ بے وقوف تھا، غلط کہتا تھا، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، احکام الہیہ کہ اس نے نافرمانی کی، رسولوں کی بات کو ٹھکرایا، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے جو اور بھی متبعین تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی ان کو پھر صرف دنیا میں نہیں پکڑ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے سارے جرم معلوم ہیں، اللہ ان کی آخرت میں بھی پکڑ فرمائے گا۔ ان کو آر دلانے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، حسرت بڑھانے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے جو فرشتے ان کے نامہ اعمال لکھ رہے تھے نا، ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ ذرا دیکھو کہیں تمہارے نامہ اعمال میں کچھ غلط تو لکھنے والوں نے نہیں لکھ لیا، تو یہ شرمندہ ہوں گے اور ان کے پاس سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ بھی نہ ہوگا۔ بڑے مزے اور شان کی زندگی دنیا میں گزاری، لیکن آخرت میں ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت جزا فضا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مال و دولت کو اپنی طاقت، ہنرمندی اور علم کا نتیجہ سمجھنا یہ بڑی غلطی ہے، یہ خداداد نعمت ہے اور اس کے ذریعے سے دین اور آخرت کو حاصل کرنا لازم ہے، اور اسی میں ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا
اور اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خوب اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔